بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، انگلش گرامر کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ ہمارا آج کا سبق پچھلے سبق سے متعلق ایک ایکسرسائز پر مشتمل ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس پیسو وائس سے متعلق پڑھا ہے، یعنی فعل حال مکمل مجہول، فعل ماضی مکمل مجہول اور فعل مستقبل مکمل مجہول کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ آج انہی سے متعلق یہ ایکسرسائز ہے۔ اردو جملوں کو ہم نے انگلش جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، کیا چھٹی کا اعلان نہیں کیا جا چکا ہے؟ ہیز ہالیڈے ناٹ بین اناؤنسڈ؟ اسے ملازمت سے برطرف نہیں کیا جا چکا ہے۔ He has not been dismissed۔ اور تیسرا جملہ ہے، خراب سیب نہیں کھائے جا چکے ہیں۔ Rotten apples have not been eaten۔ چوتھا جملہ ہے، کیا تمام گواہوں کو بلایا جا چکا ہے؟ Have all the witnesses been summoned؟ پانچواں جملہ ہے، جلسہ ملتوی کیوں کیا جا چکا ہے؟ Why have the meeting been postponed؟ چھٹا جملہ ہے، دفتر 2 بجے سے پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ The office had been closed before 2 o'clock۔ ساتواں جملہ، سیلاب آنے سے پہلے بند باندھا جا چکا تھا۔ The embankment had been laid before flood came۔ آٹھواں جملہ، بہت سے قیدی چھوڑے جا چکے ہوں گے۔ Many prisoners will have been released۔ نوواں جملہ، ملزم پہچانا جا چکا ہوگا۔ The culprit will have been identified۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس میں غلطی ہے کہ ملزم کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے اور مجرم کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ملزم وہ ہوتا ہے جس پر کسی بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، چاہے اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور جب وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، وہ الزام سچا ثابت ہو جاتا ہے تو وہ مجرم بن جاتا ہے، اور مجرم کے لیے یہ لفظ کلپریٹ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ملزم کے لیے لفظ alleged استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جملہ اس طرح سے بنائیں گے، the alleged will have been identified۔ 10واں اور آخری جملہ ہے، کیا ہمیں معاف کر دیا گیا ہوگا؟ shall we have been forgiven؟ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام جملوں میں کام کے کیے جانے کا ذکر ہے، کام کے کیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ فعل مجہول کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل معروف میں کام کے کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول میں کام کے کیے جانے کا، ایکٹیو وائس میں کام کے کرنے کا اور پیسو وائس میں کام کے کیے جانے کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر فاعل مذکور نہیں ہے، سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 10 کے 10 جملے میں نے پڑھے ہیں اور آپ نے سنے ہیں، تو ان میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، اور میں نے آپ کو فعل معروف اور مجہول کی تعریف میں بتایا تھا کہ فعل معروف میں جس کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں، جو فاعل ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول میں بعض دفعہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مجہول یعنی نامعلوم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کسی وجہ سے فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور کئی دفعہ فاعل کا ذکر غیر ضروری ہوتا ہے، یعنی ضروری ہوتا ہی نہیں اس کا ذکر کرنا، اس لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق ہے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔